ابھی ایک خبر آئی تھی جس میں کہ یہ کہا تھا کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کو $300 ملین کا ایک فنڈ دینے کا وعدہ کیا ہے، جو کہ پنجاب کی پاپولیشن کنٹرول کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے پنجاب جو ہے ایک سب سے بڑا صوبہ ہے، یہاں کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے، تو وہ یہ جو فنڈ ہے یہ اس کو لوگوں میں آگہی پیدا کرنے میں اور ان کو مواقع جو کہ فیملی پلاننگ کے مواقع ہوتے ہیں وہاں تک وہ بغیر کسی کاسٹ کے وہاں تک ایکسیس ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اب میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ ابھی چند دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق جو ہیومن کیپٹل انڈیکس ہے وہ پاکستان میں 0.41 ہے۔ اب ہیومن کیپٹل انڈیکس یا HCI جو ہے یہ کسی بھی ملک میں یا خطے میں لوگوں کی تعلیمی سطح، ان کی صلاحیت، ان کی قابلیت، ان کی ٹریننگ، ان کی سکلز، یہ ناپنے کا ایک پیمانہ ہے، اور اس کے ذریعے مختلف ملکوں کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کا جو یہ لیول ہے اس وقت، یہ افسوسناک بات ہے کہ یہ سب سہارن افریقہ کے برابر ہے، مطلب وہ خطہ جو دنیا میں سب سے زیادہ غریب اور سب سے زیادہ پسماندہ ہے۔ اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش کا 0.6 ہے، خطے کا اوورال جو ہے 0.8 ہے۔ تو بہرحال پاکستان جو ہے اس وقت بہت ہی پیچھے ہے، اور پھر ورلڈ بینک نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان اپنے لوگوں کو، اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس نوجوان زیادہ ہیں، تو اگر وہ ان کی تعلیم کی سطح بلند کر دے، ان کو تعلیم کے راستے ان کے لیے کھول دے، ان کو ٹریننگ سکلز کی سہولتیں مہیا ہوں، یہ جس شعبے میں جانا چاہیں وہاں کے لیے ان کے لیے راستے کھلے ہوں، اور یہ اپنے آپ کو مہارت اس میں حاصل کر سکیں۔ اگر پاکستان یہ کر لے اور پھر ان سکلز کو، اس ایجوکیشن کو استعمال کرنے کے لیے بھی ان کے پاس مواقع ہوں، مطلب ان کے پاس جابز کی اپرچونٹیز ہوں، ان کے پاس بزنس کھولنے کے راستے ہوں، وہ کسی اگر اور شعبے میں ہیں تو اس شعبے میں وہ آگے ترقی کر سکیں، اس طرح ملک کی جو وہ پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ بڑی ہوگی، ملک میں پروڈکٹس بنیں گے، ملک کا GDP بڑھے گا اور ملک ترقی کرے گا۔ اور اگر پاکستان یہ کر لے تو پاکستان کے GDP میں 144% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ورلڈ بینک نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے 3 چیزیں کرنی ہوگی۔ ایک تو سب سے امپورٹنٹ انہوں نے کہا کہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو عورتوں کا کنٹریبیوشن ہے مطلب پبلک لائف میں، خاص طور سے اکانومی میں، اس کو ہم نے امپروو کرنا ہوگا۔ اور تیسری بات جو تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ظاہر ہے کہ تعلیمی جو نظام ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا، اچھی تعلیم کی، کوالٹی ایجوکیشن کی سہولیات سب تک پہنچانی ہوں گی۔ تو یہ 3 چیزیں انہوں نے کہا اگر کر لیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی تناظر میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اٹ واز انٹرسٹنگ کہ ابھی یہ خبر آئی کہ $300 ملین کا ہمیں یہ فنڈ دیا جائے گا۔ میں آپ کو تھوڑے سے اعداد و شمار بتاتی ہوں پاکستان کے، بنگلہ دیش، انڈیا اور پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کے۔ اگر ہم پاپولیشن کو دیکھیں تو 1960 میں، مطلب یہ کہ بنگلہ دیش بننے سے پہلے، پاکستان کی پاپولیشن 45 ملین تھی۔ یہ 1960 کی بات ہے۔ اور بنگلہ دیش کی اس وقت 48 ملین تھی، اور انڈیا کی اس وقت 450 ملین تھی۔ اب اگر ہم آج دیکھیں تو پاکستان کی پاپولیشن 234 ملین ہے، مطلب یہ کہ یہ 5 ٹائمز مور ہے، 5 گنا زیادہ ہے 1960 کے مقابلے میں۔ اس کے مقابلے میں آپ بنگلہ دیش کی دیکھیں، بنگلہ دیش کی پاپولیشن اس وقت ہے 170 ملینز۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 3.5 ٹائمز، مطلب یہ 3.5 گنا جو ہے یہ 1960 کے مقابلے سے زیادہ ہے۔ اور انڈیا کی جو پاپولیشن ہے وہ اس وقت ہے 1 ارب 422 ملین کچھ جو ہے، اس سے اوپر ان کی آبادی ہے۔ یہ تقریباً 3 ٹائمز مور ہے، مطلب 3 گنا 1960 کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو آپ کو نظر آ جاتا ہے صاف کہ پاکستان کی پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور اگر ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کا اس سے مقابلہ کریں تو پھر 1960 میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی پاپولیشن 187 ملین تھی، اور اب وہ جو ہے وہ 337 ملین ہے، مطلب یہ کہ وہ ڈبل سے بھی کم اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یا ون آف دا پرابلمز از کہ جو لینڈ ماس ہے وہ ہمارا بہت ہی چھوٹا ہے کمپیئر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس یا ایون انڈیا۔
تو پاپولیشن جب انکریز ہوتی ہے تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ترقی پذیر ممالک ہیں یا جو پسماندہ ممالک ہیں اس میں نقصانات زیادہ ہی ہوتے ہیں فائدے کے بجائے۔ اور پاپولیشن انکریز کیوں ہوتی ہے؟ وہ 2-3 طریقے ہیں جس کی وجہ سے پاپولیشن آپ کی انکریز ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کی پیدائش کی شرح کیا ہے، مطلب بچے کتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو لوگ ہیں وہ کتنے سال تک زندہ ہیں، مطلب ایوریج لائف سپین کتنا ہے۔ کچھ ملکوں میں یہ 65 ایئرز ہے، کچھ ملکوں میں 70 ہے، کچھ میں 80 ہے۔ تو جتنا زیادہ لمبا لائف سپین ہوگا ظاہر ہے کہ وہ لوگ زیادہ زندہ رہیں گے اور وہاں کا جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہوتی رہے گی۔ اب جوں ہیلتھ کیئر میں بہتری آتی ہے، آپ کی صحت اور علاج معالجے کی سہولیات زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں، لوگوں کو جو ایون کے جو خاص کیا کہنا چاہیے کمپلیکیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کینسر ہے یا اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا بھی علاج پاسبل ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہیں وہ زندہ رہتے ہیں زیادہ دیر تک۔ تو یہ طریقے ہیں جس سے کہ آپ کی پاپولیشن بڑھتی ہے، اس سے کہ آپ کا انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ کم ہو جاتا ہے، مطلب جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پاکستان میں جو کہ بہت ہی زیادہ ہے وہ زندہ رہتے ہیں۔ انڈر 5 مورٹیلٹی مطلب 5 سال کی عمر سے کم بچے جو ہیں جو شرح ان کے مرنے کی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو وہاں وہ جو ہے وہ لمبا عرصہ تک زندہ رہتے ہیں۔ تو یہ طریقے ہیں جس سے کہ آپ کی پاپولیشن بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ اور طریقے مطلب ہیں جیسے کہ ریفیوجیز سڈنلی آپ کے ملک میں قریبی ملک میں کوئی جنگ شنگ چھڑی اور اس سے ریفیوجیز آگے، وہ ایک الگ قصہ کہانی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ کی یہ اس طرح سے پاپولیشن بڑھتی ہے تو جو جتنی ینگ پاپولیشن ہوگی آپ کی اتنا ہی آپ کے سسٹم پہ بوجھ بڑھے گا، مطلب کیونکہ جو ظاہر ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ کنزیوم زیادہ کرتے ہیں، وہ پروڈیوس نہیں کر رہے ہوتے، ان کے لیے آپ کو تعلیم کی سہولیات چاہیے، صحت کی سہولیات چاہیے، ظاہر ہے ان کو کھانا پینا چاہیے، ان کو اپنی نشو و نما کے جو بھی ذرائع ہوتے ہیں وہ چاہیے، ان کو جو ہیومن سروسز ہوتی ہیں ان تک ایکسیس چاہیے، مطلب ظاہر ہے کہ کوڑا ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، اس کو صفائی کرنے کے آپ کو انتظامات کرنے ہوتے ہیں۔ تو جتنی آپ کی ینگ پاپولیشن ہوتی ہے وہ ایک طرح سے برڈن ہوتا ہے سسٹم پہ، کیونکہ یہ جو ینگ بچے ہوتے ہیں وہ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پروڈیوس نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اس لیے بھی پاپولیشن جو جتنی ینگ پاپولیشن ہوگی اس میں پوٹینشیل تو ہوتا ہے، مطلب ظاہر ہے کہ اگر آپ ان پہ توجہ دیں اور آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ آپ ان سب کو کوالٹی ایجوکیشن دیں، ان کو سکلز پرووائڈ کریں، ان کو جابس مہیا کریں، تو ظاہر ہے کہ آپ کی پروڈکشن کیپیسٹی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو ترقی پذیر یا پسماندہ یا غریب ممالک ہوتے ہیں ان میں یہ پاسبل نہیں ہوتا، کیونکہ ریسورسز کم ہوتے ہیں اور جتنی پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے اس حساب سے وہ فیسلٹیز مہیا نہیں کی جا سکتی، تو یہ ایک سسٹم پہ برڈن پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ماحولیات ہیں اس پہ بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے انسان کی تعداد بڑھنے کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان جو ہیں وہ کہتے ہیں نا یو لیو آف دا لینڈ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خوراک زمین سے ملتی ہے، آپ کے بلڈنگ کے جو مٹیریل ہے وہ لکڑی شکڑی وہ زمین سے ملتی ہے، معدنیات زمین سے ملتی ہیں، پانی زمین سے ملتا ہے۔ تو جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں کسی چھوٹے سی خطے میں تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں اور پھر ان پہ کمپٹیشن ہوتا ہے، اور اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ پھر کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں، کمپٹیشن کی وجہ سے وہاں پہ سوشل انریسٹ ہوتا ہے، مختلف گروپس جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ملے، اس سے آپس میں کانفلکٹس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ درخت خاص طور سے پاکستان میں جہاں پہ کہ انرجی کا حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، مطلب الیکٹریکل انرجی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس آئل نہیں ہے، اور خاص طور سے جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں لوگ لکڑی جلا کے اپنا گزارا کرتے ہیں، چاہے وہ کھانے پکانے کا کام ہو، چاہے وہ سردیوں میں گرم اپنے آپ کو رکھنے کا کام ہو، وہ لکڑی سے ہی ہوتا ہے، تو اس سے آپ کے جنگلات جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح پانی کی جو پولوشن ہوتی ہے، ہوا میں جو پولوشن ہوتی ہے، پھر جو گندگی ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، ساؤنڈ پولوشن مطلب جو نوائز ہوتی ہے، جو شور ہوتا ہے
وہ بھی آپ پولوشن ہی کہلاتا ہے. یہ سب جو ہے یہ سسٹم کو سسٹم پر برڈن یا بوجھ ڈالتے ہیں, اور اس سے جو ہے آپ کی کوالٹی آف ایئر جو ہے وہ خراب ہوتی ہے, ماحولیات پورا جو ہے اس میں انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ پاپولیشن کا پورے سسٹم سے بہت گہرا تعلق ہے, اور اس کا ڈیولپمنٹ سے اور ترقی سے, پروگریس سے, جی ڈی پی سے بھی گہرا تعلق ہے. اگر اس کو پاپولیشن کو کنٹرول کو نہ کیا گیا, اگر ہماری جو پاپولیشن ہے وہ بے تحاشا بڑھتی ہی چلی گئی, تو ہمارا ایک چھوٹا سا ملک ہے, یہاں پہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں, اور خاص طور سے جو ریسورسز ہیں وہ بھی استعمال صحیح سے نہیں ہو رہے, کیونکہ جو آپ کا رولنگ کلاس ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ریسورسز کہاں پہ استعمال ہوں گے, کون استعمال کرے گا, کیسے استعمال ہوں گے. تو اس کا بھی تعلق جو ہے وہ گہرا تعلق ہے آپس میں. اور پھر اگر ہم دیکھیں اس سب کو ملا کے دیکھیں تو اس پورے مسئلے کا تعلق جو ہے وہ آپ کا پالیٹکس سے بھی ہے, کیونکہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں یہ پالیٹکس کے تھرو ہی ہوتے ہیں. جو پالیسیاں بنتی ہیں وہ پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں بنتی ہیں. اگر جنگلات کی کوئی پالیسی بنے گی تو وہ آپ کے پارلیمنٹ میں بنے گی, وہاں سے قانون پاس ہوں گے. اسی طرح آپ کے جو خوراک جس کو ہم کہتے ہیں فوڈ سیکیورٹی, مطلب کیا اس ملک میں تمام انسانوں کے لیے اتنی غذا ہے جو کہ تمام انسان اچھی خوراک 3 وقت کی جو ہے وہ کھا سکیں. یہ پالیسیز جو ہوتی ہیں یہ حکومتی یا ریاستی سطح پہ بنتی ہیں, یہ انڈیویجولز نہیں کر سکتے. تو یہ سب چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ فیصلے کون کرتا ہے, تو جو طبقہ بیٹھا ہوتا ہے آپ کے ڈیسیجن میکنگ ٹیبل پہ یا ان اداروں میں جہاں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ فیصلے اپنی سمجھ کے مطابق, اپنی انٹرسٹ کے مطابق کرتے ہیں. اور اگر عام لوگ وہاں نہیں بیٹھے ہوتے تو ظاہر ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو یا ان کے مسئلے جو ہیں وہ وہاں پہ ڈسکس ہی نہیں ہوتے. تو اس لیے پاپولیشن کنٹرول میرے خیال میں بہت ضروری ہے. اس کے لیے لوگوں کو آگہی دینا بھی ضروری ہے, کیونکہ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے, یہاں پہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ اتنی تیزی سے بڑھتی آبادی کے متحمل نہیں ہو سکتے. لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان ریسورسز کا جو بھی اویلیبل ہیں ان پہ سب کی برابر کی پہنچ ہو, سب کی برابر کی دسترس ہو. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ سیاست میں آئیں, عام لوگ اپنے مسئلے رکھیں اور اس کے حساب سے پھر پالیسیز اور قانون بنائیں. تو برابری پارٹی پاکستان اسی لیے بنائی گئی ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے کسی بھی سطح پہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں ان کی آواز شامل ہو. تو اس میں شامل ہوں اور سیاسی عمل میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ اس ملک میں ہر لحاظ سے بہتری آئے اور خوشحالی آئے. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے, اگر یہ چینل آپ کو پسند ہے, تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ.